بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایک بڑا عام رواج بن چکا ہے کہ جب ہم کسی بندے کو نیک دیکھتے ہیں یا نیک سمجھتے ہیں، اور بعض دفعہ اگر ہمیں ایسا محسوس ہو کہ جیسے وہ بہت ہی کوئی خاص ہے، اس کا کوئی بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ولی اللہ ہے یا اولیاء اللہ میں سے ہے، یا کوئی خاص معاملہ ہے اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ۔ تو اس معاملے پہ آج ہم بات کرنے نکلے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ کچھ تھوڑا سا اس پہ خاص بات ہو کہ ہم لوگ سمجھ سکیں کہ ولی اللہ کون، کیسے ہوتے ہیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کوئی شخص ولی اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو حق اور سچ کتاب قرآن الکریم، اگر ہم قرآن الکریم سے پوچھیں کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم جائیں گے سورہ یونس، جو کہ 10 نمبر سورت ہے قرآن کریم کی، اس کی آیات 62، 63 اور 64، ان کے ترجمے سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں۔ ناظرین، ترجمہ سنیے۔ سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یہ تھی ناظرین سورہ یونس کی آیات کا ترجمہ جو آپ کے لیے ہم نے پیش کیا۔ یعنی کہ اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے اللہ رب العزت نے، وہ بھی اولیاء کا ہی ہے، اور اس سے مراد ہے اللہ کے دوست۔ الا ان اولیاء اللہ، یعنی اللہ کے دوست۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے دوست قیامت تک آتے رہیں گے یا مختلف زمانوں میں ہوتے رہیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟ ناظرین، یہ ابھی آپ نے جان لیا اس میں کہ اللہ رب العزت نے صرف یہ فرمایا ہے کہ ان کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی کس دن؟ دنیا اور آخرت میں بھی ان کو ایسا خوف نہیں ہوگا۔ کیا وجہ ہے ناظرین؟ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ نہ خوفناک ہوتے ہیں نہ غمناک ہوتے ہیں؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین۔ جب کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جب کوئی انسان قرآن الکریم کو مکمل طور پر، صحیح طور پر پڑھ لیتا ہے، تو وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو بھی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ ان کو جانچنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ معاملات اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان میں غمناک یا خوف زدہ نہیں ہوتا۔ وہ کسی معاملے میں بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی آزمائش اس کی زندگی میں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اگر کوئی چیز اس سے چھینی جا رہی ہے تو اس سے اس کا کیا مطلب ہے، اگر کوئی اس کو بہت زیادہ بھی عطا کیا جا رہا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے۔ ناظرین، جب یہ انسان تمام چیزیں سمجھ جائے تو وہ غمناک اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے پیچھے چھپے راز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا ناظرین، ہم لوگ اللہ سے شکوہ کیوں کرتے ہیں؟
کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب کچھ ہماری زندگی میں کوئی چیز آئے اور ہم سے چھن جائے یا ہمیں نہ ملے تو ہم پھر اللہ رب العزت کا جو نظام ہے، جو اس کی حکمتیں ہیں، اس پہ ہم اللہ رب العزت کو ثم نعوذ باللہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا رب العزت اس کو تو نے اتنا عطا کر دیا، مجھے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں ہم یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یا رب العزت تو نے شاید ثم نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے کہ جیسے اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا ہو۔ اب جب یہ چیزیں، یہ باتیں میرے دماغ میں آنا شروع ہو جائیں گی، میں ان کو اس طریقے سے سوچنا شروع کر دوں گا، میرے ذہن میں نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ جہاں میرے ذہن میں نیگیٹیوٹی آ گئی تو پھر میرا عبادت میں دل کیسے لگے گا؟ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت، پیار یا اللہ سے عشق کیسے کروں گا جہاں میرے دل میں یہ ہوگا کہ مجھے کم عطا کیا گیا اور کسی دوسرے شخص کو زیادہ عطا کر دیا گیا؟ جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت بڑے کھلے لفظوں میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ مال و دولت اور یہ جو بیٹے ہیں یہ دنیا کا مال ہے۔ سیدھی بات آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مال و دولت آپ کو دیا جاتا ہے ظاہر ہے وہ دنیا کا ہی مال ہے، اس میں تو آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم کسی ایسے بندے کو دیکھو کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی آخرت کے لیے نہیں ہے، یا کوئی ایسا انسان جس کے پاس بہت زیادہ بیٹے ہوں، تو یہ ناظرین یہ اس سے اندازہ لگائیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ہم غریب شخص دیکھیں جو غربت میں رہ رہا ہے، اس کے پاس بیٹے بھی نہیں ہیں، مال بھی زیادہ نہیں ہے، کار کوٹھی بنگلہ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ نے اس کو آخرت کے لیے چن رکھا ہے۔ اللہ نے اس کو آخرت کے لیے ایسا چن رکھا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ نے اس کو بہت کم عطا کیا ہوا ہے تاکہ آخرت میں اس کو زیادہ نواز سکے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا۔ ناظرین، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ بات ہو رہی ہے اولیاء اللہ کی۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں ناظرین کہ جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں، آپ کی ملاقات ہو کسی ایسے شخص کے ساتھ جو مکمل شریعت پہ ہو، اس میں عاجزی ہو، وہ بڑے عاجزانہ طریقے سے بیٹھے ہو، اس کا بیٹھنا بھی تکبر والا نہ ہو، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بات کرنا اس میں کسی قسم کا کوئی تکبر نہ ہو۔ جب اس کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہو کہ جیسے وہ شخص اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب اس کو السلام علیکم کہیں، جب آپ اس سے اس کا حال پوچھیں تو جب وہ جواب دے تو اس سے اندازہ ہو جائے کہ وہ شخص روحانیت کے یا ایمان کے کس درجے پہ ہے۔ نمبر 1 وہ آپ کو جواب ضرور دے۔ نمبر 2 جب اسے حال پوچھیں کہ حضرت گزر بسر کیسے ہو رہی ہے، اس کے کپڑے کیسے بھی ہوں، اس کے پاس بڑی گاڑی نہ بھی ہو، تو وہ یہ کہے یا اس طرح کہے یا کچھ اس قسم کے الفاظ کہے کہ مجھ پر میرے اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے، میں اس لائق بالکل نہیں تھا جتنا اس نے مجھے نواز دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں اس کو اتنا یاد نہیں کرتا جتنا وہ مجھے یاد کرتا ہے، وہ مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، وہ مجھے عزت بھی دیتا ہے، شرف بخشتا ہے،
یہ اس کا احسان ہے کہ وہ مجھے سجدے کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے، وہ مجھے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ کچھ اس طریقے کے الفاظ ہوں کہ آپ کو لگے کہ کسی کا عاشق کسی کی تعریف کر رہا ہے۔ دوسرا، جب آپ اس کی مجلس میں بیٹھے ہوں، وہ دنیا کی باتیں کم کرے، اللہ سے محبت، اللہ سے عشق اور اللہ سے قریب کرنے کے لیے کچھ ایسی ایسی باتیں کرے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا دل کھنچا ہوا اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ یہ شخص واقعی اللہ سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ اس کی آواز میں تکبر نہ ہو، سختی نہ ہو، نرمی، پیار، محبت، اور وہ ہر بات میں نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ضرور کرے۔ مومنوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو جو اس کے ارد گرد میں بیٹھے ہوں اللہ کی طرف بلائے، بار بار اللہ کا ذکر کروائے، بار بار یہ بتائے کہ یہ زندگی چند دن کی ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے۔ لمبی لمبی گاڑیاں ہونا، کاروبار یا اس طریقے سے یہ ساری دولت ہونا، بینک بیلنس، بڑے کاروبار ہونا آخرت میں نجات کا باعث نہیں ہے۔ یہ چند دن کی زندگی چند لمحوں میں بھی ختم ہو سکتی ہے۔ آخرت کو سنوار لیجئے۔ ناظرین، کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ مولا علی سے پوچھا کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بڑا پیارا اس کا جواب دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ راتوں کے جاگنے سے ان کے چہرے زرد ہو چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگائیے کہ راتوں کے جاگنے سے مراد ہے کہ وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، اور بھی انہوں نے اس میں خاص جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے باتیں بتائیں، سنتے جائیے۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر رہتی ہیں، کیونکہ جب بھی ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہیں، بھوک سے ان کے پیٹ سکڑے ہوتے ہیں۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ بڑے بڑے لمبے لمبے پیٹ باہر کو نکلے ہوئے، اور وہ اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہلائیں؟ نہیں، پیٹوں کے بھرنے والے اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں۔ پیاس سے ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کی طرف بہت کم دھیان دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ ان کا والی، وارث اور دوست ہو جاتا ہے تو یہ دنیا اور آخرت کے خوف و غم سے جو ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں کون مارے گا؟ ہمیں کون اٹھائے گا؟ ہمارا حساب کون لے گا؟ ہماری جنت دوزخ کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایک ہی جواب، اللہ۔ اور جب اللہ آپ کا دوست ہو جائے، آپ کا ولی ہو جائے، پھر بتائیے کہ آپ کو کس بات کا غم، کس بات کا خوف، جب اللہ آپ کا دوست ہو جائے۔ ناظرین، جب یہ ولی اللہ اور اولیاء اللہ، ان کے معاملے ہی ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی باتوں کا بھی اتنا بھرم رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاشرے میں ان کی ایسی عزت کر دیتے ہیں کہ جب یہ دعا کرتے ہیں کسی کے لیے تو اللہ رب العزت وہ قبول فرما لیتا ہے۔ ان کی باتوں میں دوسروں کی شفا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ناظرین۔ ایک حدیث قدسی ہے
جس کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندے کا میرا قرب حاصل کرنے کے لیے میں نے جو احکام اس پر فرض کیے ہیں ان کی بجا لانے سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ میرا بندہ ہمیشہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ غور کیجئے ناظرین، نفلی عبادت کے ذریعے قرب حاصل کرنا، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اندازہ کیجئے ناظرین، یہ ہوتے ہیں خوش قسمت اولیاء اللہ، ولی اللہ۔ اور ولی اللہ کا مقام، اس سے پھر اندازہ لگائیے اللہ رب العزت کہ ہاں کیا ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن کی فوری خوشخبری ہے۔ یعنی آپ کے اچھا کام کرنے پہ جو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، یہ دنیا میں اس کے لیے فوری خوشخبری ہے، باقی جنت کے معاملات تو اور ہوں گے۔ تو یہ تھی ناظرین کچھ مختصر کوشش کی کہ آپ کو بتائیں اولیاء اللہ، ولی اللہ کون ہوتے ہیں۔ بہت بڑا بیان ہو سکتا ہے، گھنٹوں کا، پھر کسی نشست میں انشاءاللہ۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے بندوں میں شامل کر لے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے، جن کو ولی اللہ کہتا ہے، جن کو اپنا دوست کہتا ہے۔ وہ تو دوست بننے کو تیار ہے، ہم ہی پیچھے ہٹے بیٹھے ہیں۔ ہم ہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی دوستی کی طرف چل پڑے تو دنیا کی عیش و عشرت سے دور ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ان ڈیپتھ بات ہے، غور کیجیے۔ جب یہ کہا جائے کہ اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ، اللہ کی دوستی میں آ جاؤ، تو کہنے والے آپ سے کہہ دیتے ہیں تو پھر دنیا میں کیا کرو گے آپ؟ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو گے، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو گے تو دنیا کے مزے کیسے لوٹو گے؟ جبکہ دنیا چند دن کا کھیل ہے، دنیا چند دن کا کھیل ہے۔